پوری قوم متحد ہے. عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. جو قوم کی ایک جد و جہد ہے دشمن کے خلاف, ہم اس جد و جہد کو لیڈ کریں گے. قدم ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور دشمن کو ہم نے ایسا جواب دینا ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھے. خان صاحب کی رہائی ہم کہتے ہیں ضروری ہے. میری معلومات کے مطابق آج حکومت نے رابطہ کیا ہے ایک اونچی ترین سطح پہ. وہاں سے جواب یہ ہے کہ خیر کی خبر قوم کو ملے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان اور بھارت کی کشیدگی جو ہے دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان کرم راجہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہر قانون دان بھی ہیں. سر، سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. اس وقت پاکستان اور بھارت کے جو درمیان معاملات ہے آپ کے سامنے ہیں. بھارت بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان نے بھی جوابی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کہاں پر اس ٹائم کھڑی ہے؟ کیا بیانیہ ہے آپ کا؟ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، جب دشمن سے جنگ ہو تو پوری قوم نے متحد ہونا ہوتا ہے اور ہم بالکل دشمن کے خلاف جنگ میں اپنے دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں فخر ہے جو ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں. نئی ایک تاریخ رقم کی ہے انہوں نے ہوائی جنگ بازی میں. یہ مدتوں یاد رکھا جائے گا جو پچھلے چند دنوں میں ہماری افواج نے فتوحات حاصل کی ہیں. تو بالکل ہم اپنے دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور اس وقت ضرورت ہے قوم کو اتحاد کی اور ضرورت ہے کہ قوم کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان وہ قوم کے ساتھ ہو، قوم کی رہنمائی کرے. اس وقت تمام دوسری باتوں کو بھلا کر یہ تمام اداروں کا، تمام مقتدرہ کے جو سربراہان ہیں ان کا فرض ہے کہ قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، اس کو مزید گہرائی دینے کے لیے عمران خان کو فی الفور جیل سے باہر لایا جائے. عمران خان کے بغیر یہ قوم یکسو نہیں ہو سکتی. ہم بالکل اس مقصد کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے کسی اضطراب کے بغیر، کسی ذہنی یا قلبی بندش کے بغیر ہماری جو افواج ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو. صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی پے رول کی ایک درخواست جمع ہوئی ہے کورٹ میں. یہ جو پے رول رہائی کی درخواست ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے جمع کرائی، یہ ان کی ذاتی کہہ لیں کوشش ہے، پارٹی کی ایک کوشش ہے؟ اس کے اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی ذاتی کوشش ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے. وہ ایک ذمہ دار ممبر ہیں پارٹی کے، وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں. ہم تائید کرتے ہیں اس درخواست کی. اور ماضی میں آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، نہ صرف جیل سے باہر جانے کی، ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی جبکہ وہ سزا پانے کے بعد جیل میں تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نازک لمحے پہ جو صورتحال اس وقت ملک کو دوچار ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو قوم کے ساتھ کیا جائے تاکہ وہ قوم کو منظم بھی رکھیں، قوم کو ایک جو جذبہ ہے اس کو یکسو رکھیں. تو بالکل ہم تائید کرتے ہیں اس درخواست کی بھی، اور اس سے بڑھ کر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو لغو مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں، دیگر ہمارے جو سیاسی کابرین ہیں ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے. یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں. اس وقت ملک میں ہمیں سیاست نہیں کھیلنی، کسی کو بھی سیاست نہیں کھیلنی. جو انتظامیہ ہے یا مقتدرہ ہے اس کو بھی سیاست نہیں کھیلنی اور کسی اور کو بھی سیاست نہیں کھیلنی. صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بھارت نے پچھلے 2 دن سے ہم نے دیکھا کہ ڈرونز اٹیک کرنا شروع کیے، اس کے بعد انہوں نے پھر میزائل اٹیک کیے. پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا، لیکن یہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شروع ہوا ہے بھارت کا، یہ کہاں جا رہی ہے گیم ساری؟ پاکستان نے جواب تو دیا ہے لیکن یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے لمبے پیریڈ کے لیے ہیں؟ جواب اب یہ رکے گا معاملہ؟ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب میزائل چلنا شروع ہو جائیں تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو فیصلہ سازی ہم نے کرنی ہے اس میں قوم جو ہے شامل ہو. اس فیصلہ سازی میں قوم اپنے مستقبل کی جانب بھی دیکھتی ہے، قوم اپنے حال کو دیکھتی ہے. دشمن کو ہم نے ہر حال میں دندان شکن جواب دینا ہے اور ہم نے دیا ہے. لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کہیں رکے اور جو حق سچ کی بات ہے وہ سامنے آئے. جو کشمیر میں مظالم ڈھائے گئے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر یہ حملہ کیا گیا ہے، اصل وجہ یہ پلوامہ کا واقعہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے 8 دہائیوں سے کشمیر میں ظلم برپا ہے. اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا. اس خطے کو اگر پرامن ہونا ہے تو ہمیں ایک دیرپا امن کی ضرورت ہے، ہمیں دیرپا حل کی ضرورت ہے پورے خطے کے لیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان بھارت کو بھی اور پوری دنیا کو اب توجہ دینا ہوگی. اس معاملے کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ جو موضوع جواب ہم نے دیا ہے اس موضوع جواب کو سمجھے بھارت
اور مزید مہم جوئی سے گریز کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے خان صاحب جیل میں ہے اس وقت اور پے رول پہ رہائی ہوتی ہے تو پھر کہیں شفٹ کیا جائے گا یا کوئی اس طرح کی اگر باتیں بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھ لیں کل سے چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں اس ویک میں رہا ہو جائیں گے، یہ جو معاملات سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو چل رہے ہیں یہ اس میں آپ کو بھی پر امید ہے آپ کے باہر آ جائیں گے خان صاحب انہی دنوں میں؟ دیکھیں، امید کوئی ضروری ایک چیز نہیں ہوتی، ہم نے ایک اصولی تقاضا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں اصولی تقاضا ہمارا جو ہے اس کو ماننا چاہیے اور خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے، پیرول پہ ہوں یا اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ان کی بیل ہونی چاہیے اور جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے بھی اور القادر کے حوالے سے بھی اگلے ہفتے میں ان کی بیلیں لگی ہوئی ہیں عدالت میں، اس سے پہلے پیرول پہ ان کو بالکل رہائی مل سکتی ہے، پھر ان کی بیلیں منظور ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ان کی اپیلیں ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ لغو کیس ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے، ریاست خود بھی ان کیسوں کی پیروی سے پیچھے ہٹ سکتی ہے اگر وہ چاہے۔ تو یہ تمام معاملات ممکن ہیں، ہم بالکل قومی مفاد میں یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ہمیں موقع دیا جائے، قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہنمائی میں جو یہ قومی ایک جد و جہد ہے اس کا حصہ بنی رہے اور جس رہنمائی کی اس کو ضرورت ہے وہ رہنمائی اس کو ملتی رہے۔ پاک فوج کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں جنگ تو آغاز ہو چکا ہے، جب میزائل ادھر بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی اور ایمرجنسی بھی ڈکلیئر ہے، تو کیا میسیج ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ پی ٹی آئی کا میسج یہ ہے کہ پوری قوم متحد ہے، پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو بالکل پورا کریں گے، اس سے عہدہ برا ہوں گے۔ جو قوم کی ایک جد و جہد ہے دشمن کے خلاف، ہم اس جد و جہد کو لیڈ کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قدم ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور دشمن کو ہم نے ایسا جواب دینا ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھے۔ اگر حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں اس معاملے کے اوپر، تو آپ لوگ تیار ہیں خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی ہم کہتے ہیں ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے 2 روز قبل قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں ہم نے شمولیت اختیار کی، ہم نے کوئی اس میں تفرقہ نہیں ڈالا اور میری معلومات کے مطابق آج حکومت نے رابطہ کیا ہے ایک اونچی ترین سطح پہ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آگے کوئی خیر کی خبر قوم کو ملے گی۔ یہ جو حکومت نے رابطہ کیا سر، اس میں عمران خان کی رہائی آپ کے ایجنڈے میں تو شامل ہے، ان کی طرف سے بھی سافٹ کوئی چیز ہے کہ رہا کر دیتے ہیں پے رول پہ اور پھر باقی معاملات جو ہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور دشمن کو جو ہے بھرپور جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں، انکار نہیں ہوا، وہاں سے جواب یہ ہے کہ ہم غور کر کے واپس آئیں گے، واپس ان کو فوراً آنا چاہیے، اس میں کوئی ہفتوں کی تو بات نہیں ہے، یہ منٹوں اور گھنٹوں کا معاملہ ہے، تو ہم منتظر ہیں کہ کوئی جواب واپس آئے اور ہم بھی انشاءاللہ بالکل مثبت جواب دیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا قیمتی وقت تھا۔ آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور سب سے جو اس وقت اہم بیان ہے وہ یہی ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمن اگر میلی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک قدم بھی پیچھے ہونے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور سب سے جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور ٹیبل پر بیٹھ کے جو معاملات ہیں وہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے ٹائم میں حل ہو سکتے ہیں اور خان صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔